أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين قرآن کلاس کی تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے۔ آج سبق نمبر 19 میں لبنہ عارف آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور مبارکباد بھی اس بات پہ کہ آپ لوگ اب بالکل اپنے کورس کے اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں۔ بس آج سیکنڈ لاسٹ ہماری کلاس ہے، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کا لاسٹ لیسن، بلکہ آفیشیلی تو کہیں تو آج ہمارا لاسٹ لیسن ہے، کیونکہ جتنے الفاظ ہم نے QC1 میں پورے کرنے تھے وہ آج انشاءاللہ ہمارے 19 لیسن کے بعد مکمل ہو جائیں گے۔ اس میں ہم انشاءاللہ قرآن پاٹ میں کریں گے سیکھنے کی دعا اور سیکھنے کا طریقہ، اور گرامر میں آپ لوگ آج مؤنث کے سیغے پڑھیں گے، اور ساتھ جو آپ نے اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر سیکھنا شروع کیا تھا اس کو بھی انشاءاللہ دیکھ لیں گے، اور اینڈ پہ ہمارا ایک پوائنٹ ہوگا۔ اور یہ دیکھیں الحمدللہ جو QC1 میں ہم نے ٹارگٹ کیا تھا کہ ہم نے قرآن کے 41,111 ورڈز تک جانا ہے، کس کی مدد سے؟ 232 کی مدد سے، وہ آج انشاءاللہ ہمارے مکمل ہو جائیں گے۔ اس بات پہ اپنے دل سے سب کہیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ لوگ قرآن کے سیکھنے کے اس بابرکت اور مقدس جو سفر ہے اس میں ابھی تک ساتھ ہیں الحمدللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے ایک نظر ہم اپنے پچھلے لیسن پہ بھی ڈال لیں۔ ابھی دیکھیں آپ لوگوں نے نماز کو پڑھنا تھا، آپ نے وہ پورا QC1 میں کر لیا، پھر جو صورتیں چھوٹی تھی 6 صورتیں ہم نے وہ بھی کر لی۔ اس کے بعد لیسن 17 میں آپ نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، یعنی اس پہ تدبر کیا جائے اور اس تذکر یعنی اس سے نصیحت کی جائے نا۔ اس کے بعد لیسن 18 جو لاسٹ لیسن تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ قرآن بہت آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس آیت کی مدد سے جو کہ سورہ قمر میں ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ آتی ہے، اس کی مدد سے یہ بات آپ لوگوں نے دیکھی اور اس کو سمجھا بھی کہ کتنا آسان ہے قرآن۔ اور پھر اس کے بعد کیا بات بتائی کہ یہ جو قرآن سیکھنے کا کام ہے یہ ہے کتنا اچھا، کہ اس کے لیے آپ نے بخاری کی وہ حدیث پڑھی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور اسے سکھاتا ہے۔ تو سوچیں کہ دنیا کا بہترین بیسٹ کام اس ٹائم ہم لوگ سب کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو پھر جب آپ نے قرآن کو دیکھ لیا آسان بھی ہے اچھا بھی ہے، پھر اس کے بعد اپنی نیتوں کو بھی خالص کیا کہ ظاہر ایک نیک کام کرنا ہے تو نیت تو خالص ہونی بہت ضروری ہے، ورنہ وہ جو مثال آپ نے پڑھی تھی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اس قاری کو بلائیں گے اور اس کو اور شہید کو اور ساتھ ایک سخی کو، کیونکہ اس کی نیت خالص نہیں تھی۔ اس لیے اس کے لیے آپ نے کون سی حدیث پڑھی بخاری کی؟ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال تو بس نیتوں پر ہیں۔ تو چلے یہاں تک تو آپ نے کر لیا کہ اب اپنی نیتیں بھی خالص کر لیں اور کام بھی سمجھ آ گیا ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑا نہیں بلکہ ہمیں طریقہ بھی سکھا دیا کہ ہمیں اس کام کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ اس کے لیے بھی ہمارے پاس قرآن میں بہت سی گائیڈنس موجود ہے، اور آج ہم اسی پہ بات کریں گے۔ ہم 3 پوائنٹ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے قرآن کے سیکھنے کے عمل کو اور سکھانے کے عمل کو۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز آئے گی وہ ہے دعا۔ ظاہر دعا کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسری چیز آئے گی وسائل کا استعمال، کہ ہمیں اسے کیسے کرنا ہے، کیا کیا چیزیں استعمال کرنی ہے، اور پھر تیسرا جو اہم چیز ہے کہ ہمیں اس میں مسابقت کا جذبہ بھی رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس دنیا کے کاموں میں تو ہم دوڑ لگائیں لیکن جب اللہ کے کلام کو سیکھنے کی بات آئے تو ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ اس کی ہم انشاءاللہ ان تینوں پوائنٹس پہ ایک ایک آیت یا حدیث دیکھیں گے اور اس سے پھر ہم بات کریں گے۔ اچھا، سب سے پہلے جو ہمارا پوائنٹ ہے بار بار دعا کی جائے، اس کے لیے کون سی آیت سلیکٹ ہوئی ہے؟ رب زدنی علما۔ یہ ہم سب کو آتی ہے، بچپن سے ہم سب پڑھتے ہیں نا، اسکولوں میں بھی بچے اور ہر جگہ سب سے پہلے کلاس میں ٹیچر یہ سکھاتی ہیں رب زدنی علما۔ تو آج ہمیں اس کا مطلب بھی پتہ ہے، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ تو آج انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے ڈیٹیل سے 1 بائی 1 اس کے ورڈنگ کو، کہ اس میں کس طرح، اور اس کا میننگ ہم جان جائیں گے کہ کس طرح یہ بنا ہے، کیا اس کا میننگ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے، اس کا یہ لاسٹ والا پورشن ہے۔ اس کے پیچھے بھی آیت ہے وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔
تو سب سے پہلے یہ دیکھیں، پہلا ورڈ ہے ربی، ٹھیک ہے، رب تو ہمیں سب پتہ ہے، رب یعنی کہ کون رب، یعنی ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز کو خیال رکھنے والا، ہر چیز کی پرورش کرنے والا، صرف میری اور آپ کی نہیں، ہر چیز کی، کروڑوں سال دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا رب، ان کو بڑی پیار اور محبت سے خیال کرنے والا۔ تو ربی کا جو مطلب ہے یہاں پہ یہ ہے اے میرے رب۔ اچھا ایک بات مجھے بتائیں کہ یہاں پہ میرے کا میننگ کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ نے سوچا اس پہ؟ کوئی مجھے بتانا چاہے گا کہ اس میں میرے کا میننگ کیوں آ رہا ہے؟ بی سے میڈم زدنی میں جو ہے یہ ہے چھوٹی یہ ہے تو اس وجہ سے نہیں وہ تو زدنی میں ہے نا، ربی کے اندر میرے ربی کہاں سے؟ ربی بے کے نیچے جو ربی زیر میں جو لگی ہوئی ہے۔ زیر زیر کی ہے وجہ سے جی اس کی وجہ جی ماشاء اللہ، بالکل بالکل، مائکس بند ربی کر، زبردست۔ جو ربی کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے نا، یہ مطلب دے رہی ہے میری کا۔ ہم نے ضمائر پڑھے تھے نا، ہو ہم کا جی کم نا، تو وہ جو ہی ہے نا چھوٹی ہے، وہ کئی دفعہ قرآن پاک میں چھوٹی ہے کی جگہ زیر لگا دی جاتی ہے۔ ربی، اس کی جو زیر ہے وہ بتا رہی ہے میرے، ربی میرے رب، یعنی اے میرے رب۔ یہ آپ نے سورہ کافرون جب پڑھی تھی تو اس میں تھا نا لکم دینکم ولی دین، تو وہ لاسٹ والا جو ورڈ تھا وہ دین ہی تھا، تو اس کے نیچے بھی زیر تھی نون کے، تو اس کا مطلب بھی ہم اسی طرح کر رہے تھے نا، میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، تو وہ دین ہی، اسی طرح ربی اے میرے رب۔ آگے ہے زدنی، زدنی کے دو ٹکڑے ہیں، زد ایک فعل امر ہے جو کہ انشاءاللہ آپ نیکسٹ لیول میں پڑھ لیں گے، اس کا مطلب ہے بڑھا، تو بڑھا یا زیادہ کر، ٹھیک ہے، زد زیادہ کر، زیادہ سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ اچھا نی، اگین وہی ضمیر نی، یعنی مجھ کو، میری۔ اس میں دیکھیں آپ نے وہ جو نماز کے بعد کی دعا پڑھی تھی اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا، تو اس میں جو آئنی، اس کے ساتھ بھی چھوٹیے کے بجائے نون چھوٹیے نہیں لگایا تھا نا، آئنی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف چھوٹیے سے ہم پڑھا نہیں جا سکتا، عربوں کو پڑھنے میں مشکل لگتی ہے تو وہ ساتھ نون کا اضافہ کر دیتے ہیں، لیکن یہ اس کا مطلب وہی ہے، زدنی مجھے زیادہ کر یا مجھے بڑھا دے، ٹھیک ہے۔ کس میں؟ آگے ہے علمن، علم میں، مجھے زیادہ کر دے علم میں، تو کیا ہوا اس کا؟ دیکھیں اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ تو یہ دیکھیں یہ وہ دعا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، اور بالخصوص قرآن پڑھنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے اس آیت کا جو پیچھے والا جو باقی اس کی آیت کا حصہ تھا وہ کس طرح تھا؟ اس کا میننگ یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آتے تھے تو بہت تیز تیز پڑھنا شروع کر دیتے، ان کو ہوتا تھا شاید میں بھول جاؤں گا، تو جلدی جلدی یاد کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ پہلے دھیان سے پوری سنیں جب تک وہی مکمل نہیں ہوتی، اس کے بعد کہیں کل ربی زدنی علما۔ تو یہ یعنی کہ یاد کرانا ہمارا کام ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد کرنا ہمارا کام ہے، آپ صرف دھیان سے سنیں اور اس کے بعد یہ دعا کریں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی پھر جب ہم علم حاصل کریں تو یہ دعا ہم پڑھیں، اور یہ دعا اتنی پیاری ہے، یہ قرآن پاک میں آئی، اللہ تعالیٰ نے بھیجی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، ہمارے نبی کی، تو اسے ہمیں بھی اسی یعنی کہ شوق سے پڑھنا چاہیے علم کے لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ جیسے بھکاری مانگتا ہے بھیک، اگر طلب ہو تو پھر یہ نا، آپ سوچیں جس بندے کا آپریشن ہونے والا ہو اور اس کو پتا ہو صبح پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو جس طرف سے وہ رات کو دعا مانگے گا، یا اگر ایک بہت بھوکا شخص ہو، کافی دنوں سے اس نے کھانا نہ کھایا ہو اور پھر وہ دعا مانگے کھانے کے لیے، تو سوچیں اس کی شدت۔ اور ایک جو ہم بس بول جاتے ہیں فٹافٹ واپس زدنی، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم بولتے جاتے ہیں، تو ہماری دعاؤں میں شاید اسی لیے اثر نہیں ہوتا کہ ہم مانگتے ہی نہیں اس انداز سے۔ تو ہمیں جب ہمیں پتہ ہوگا نا کہ ہم علم کے لیے اسی تڑپ اور اسی شدت سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کے علم عطا کرو، علم بھی کون سا؟ قرآن کا علم، جو ہمارا جس کے بغیر ہمارا زندگی گزارنا بھی مشکل ہے، تو وہ علم جب ہم مانگنے کے لیے اللہ سے دعا کریں گے تو ہمیں اسی شدت سے اور اسی محبت سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں علم عطا کر، تاکہ ہم صحیح طریقے سے زندگی گزار سکیں۔ اور پھر ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ صرف دعا سے تو کام نہیں چلے گا۔ اب ایک بچہ دعا مانگتا رہے، پڑھے ہی نہ، دعا مانگتا رہے صرف پڑھے ہی نہ، تو کیا وہ پاس ہو جائے گا؟ نہیں نہ ہوگا۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں کوشش بھی تو کرنی ہے نا، ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں میں کوشش کرنی ہے کہ قرآن کو پھر جو سیکھنے کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں اللہ سے، تو اس کے لیے ہم نے کیا ہم نے کسی کلاس کو جوائن کیا؟ کیا ہم نے کچھ پڑھا؟ کیا ہم نے اس کے لیے کچھ سیکھنے کی کوشش کی؟ کہیں اٹیچ ہوئے، کوئی بیٹھ کے لے کے بیٹھے اس کو بار بار ریوائز کیا؟ تو یہ چیز ہے۔ اور اب یہ دیکھیں نا، کئی لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں نادان لوگ کہ جی جتنا علم آ جائے گا تو پھر اس پہ عمل بھی کرنا پڑے گا، لہٰذا بہتر علم ہی نہ حاصل کرو۔ تو یہ بھی دیکھیں کتنی جہالت والی بات ہے، کیونکہ ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں نا دعالین اور مغدوب کا فرق، تو جن کو پتا تھا انہوں نے عمل نہیں کیا تو وہ مغدوب میں چلے گئے، اور وہ جو دعالین میں تھے وہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے نہ
سیکھا نہ علم حاصل کرنے کی کوشش کی، غلط ملت ہی عمل کرتے رہے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہم بھی اگر مغدوب سے بچ جائیں تو کہیں دعالین میں نہ آ جائیں. اس لیے ہمیں بھی علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ جب تک علم نہیں حاصل ہوگا ہم جانیں گے نہیں اپنے رب کو. علم کے بغیر ہم اپنے رب کو بھی نہیں جان سکتے، ہم اس دنیا میں اپنی پیدائش کا مقصد بھی نہیں جان سکتے. اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو سب اسی تصور اور احساس سے پڑھیں، ربی زدنی علما. کوئی ایک بندہ اس کو کروائے گا، اس کا ٹرانسلیٹ؟ ہینڈ ریز کریں، ایسے مت بولیے گا، ہینڈ ریز کریں. جی سسٹر، جی ایک منٹ میں نے ہاں جی، کیا نام کہکشاں. لکھا؟ کہکشاں. جی کہکشاں ربی، کروائیں. اے میرے رب، زدنی، زیادہ کر، میرا یا مجھے، علم میں. ویری اے گڈ. میرے رب، مجھے علم میں زیادہ کر. جی بالکل الحمدللہ، یہ ہمارا پہلا پوائنٹ ہوتا ہے. دوسرا ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم نے سارے وسائل بھی استعمال کرنے ہیں نا علم سیکھنے کے لیے. اس کے لیے کون سی آیت ہے؟ یہ ہے سورہ الگ کی آیت نمبر 4 ہے. الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے. اب یہ دیکھیں الذی، الذی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. یہ ہے واحد کس کی؟ الذین کی، اور اس کا میننگ ہوتا ہے وہ جو. کئی جگہوں پہ ہوتا ہے جس، یا وہ جس نے. یہ واحد کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. الذی، وہ جس نے. علما، علما سکھایا. یہ دیکھیں الذی کس کی جمع ہے؟ واحد کس کی ہے؟ الذی. یعنی کہ الذی واحد ہے اور الذین جمع ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیں. الذین ہم پڑھ چکے ہیں سورہ فاتحہ میں. یہ آپ کو یاد ہوگا نا، سورہ فاتحہ تو پہلا لیسن تھے شروع والے لیسن میں. اچھا آگے ہے علامہ. علامہ کا ہے مطلب سکھایا. ٹھیک ہے، یہ ابھی جو اپنے پچھلے لیسن میں، لیسن 18 میں حدیث بھی پڑھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو وہاں بھی دیکھیں آئین پہ تھا نا علمہ، اور سکھائے اس کو. تو یہ علامہ کا ہوتا ہے سکھانا، سکھایا. ٹھیک ہے، یعنی ٹیچر والا کام. تو یہ وہ والا علامہ ہے. یہ آپ تصویر سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ پہلے ٹیچر نے سیکھا، تعلم سیکھا، اور پھر اسٹوڈنٹ کو سکھایا، علم. تو یہ آپ یہاں سے بھی علامہ کا میننگ یاد رکھ سکتے ہیں کہ سکھانا. الذی علامہ، جس نے سکھایا، بالقلم، قلم سے. بی حرف جر ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. بی کا مطلب سے بھی ہوتا ہے، کو بھی ہوتا ہے، پر بھی ہوتا ہے، سم ٹائم ساتھ بھی ہوتا ہے. جس طرح کا ہمیں ضرورت، یعنی کہ وہ اکارڈنگ ٹو مضمون ہم اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. القلم قلم ہے، ٹھیک ہے، اسم ہے، الف لام لگا ہوا ہے، یعنی کہ جس نے سکھایا قلم سے. اب یہ دیکھیں جب آپ یہ پڑھیں گے تو فوراً کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو فوراً آپ قلم اٹھا لیں، لکھنا شروع کر دیں. یہ ایک ایسی بیسک اور ضروری چیز ہے کہ جس میں آپ کو لرننگ میں بہت فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ قرآن، لاکھوں کروڑوں ایسے انسان ہیں اس وقت دنیا میں قلم استعمال کر رہے ہیں، پر مختلف چیزوں کے لیے نا. کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ سیکھ رہا ہے، لیکن کتنا ہی مزہ اور کتنی اچھی بات ہو کہ اگر ہم قرآن سیکھنے کے لیے قلم اٹھائیں. اور پھر اسے ظاہر لکھنا بھی پڑے گا کسی نوٹ بک، کسی ڈائری، یا کسی بھی چیز پہ. تو آپ کے لیے تو بہت آسانی ہے QC1 والوں کے لیے. کیا ہے آپ کے پاس تو ورک بک ہے، تو آپ تو آرام سے اپنی ورک بک لکھیں. آپ کہتے ہیں نا کئی لوگوں کو بڑا بوجھ لگ رہا ہوتا ہے، جی ورک بک لکھنی پڑے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو یہ تو آپ اگر شوق اور محبت سے پڑھیں تو کتنا اچھا ہو کہ آپ قرآن لکھ رہے ہیں، آپ اللہ کا کلام لکھ رہے ہیں. آپ کے تو ہاتھوں نے بھی گواہیاں دینی ہیں اگر ان ہاتھوں سے آپ لکھیں گے. تو یہ ہمیں اپنی سستیاں اور یہ جو ہے نا کاہلیاں، یہ چھوڑ کے تو ہمیں قرآن کو شوق سے لکھنا ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ صرف قلم سے مراد قلم نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ تمام ذرائع آ جاتے ہیں جو آپ کو قرآن سیکھنے میں ہیلپ دیتے ہیں. جیسے اس ٹائم اگر آپ موبائل پہ کلاس لے رہے ہیں، آپ لیپ ٹاپ پہ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی سلائڈز بنا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ اپنا گوگل فارم کا ہوم ورک سالو کر رہے ہیں، تو وہ سارا بھی انہی وسائل میں آ جاتا ہے. یعنی قلم سے مراد کہ آپ پھر علم حاصل کرنے کے لیے اپنے وسائل استعمال کریں. ٹھیک ہے، راجو والا دے نال آنا یعنی کہ اپنا راجو مائک والا دال آتا بجلی بند ہے. شاہدہ اپنا مائک بند کریں. یعنی کہ اب آپ نے اپنے سارے وسائل یوز کرنے ہیں قرآن کو سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، اور یہ جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ جب بھی آپ اچھا سیکھنا چاہتے ہیں نا تو صرف پڑھنے اور سننے سے گزارا نہیں ہوتا، بلکہ آپ لکھیں اس کو. کیونکہ جب آپ لکھتے ہیں نا تو پھر آپ کا دماغ، آپ کی آنکھیں، آپ کا سارا کچھ، آپ کی انگلیاں اس میں انوالو ہو جاتی ہیں. اب ایک ہوتا ہے نا، ہم ٹیبل ویسے ہی پڑھے ہوتے ہیں، فعلا فعلو فعلتا. ایک جب آپ اسے لکھیں گے نا تو پھر آپ دھیان سے لکھیں گے، اس کے اوپر زبر آئے گی، زیر آئے گی، اس پہ جزم آئے گی، اس پہ کیا آئے گا، تو پھر آپ کا دھیان اور ہوئے گا اور آپ کو نا اچھا یاد ہوگا. تو لکھنے سے بہت فائدے ہوتے ہیں، تو ضرور لکھیں. اور اسی تصور اور احساس سے پڑھیں الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے. کوئی ایک ہینڈ ریز کرے. جی سسٹر ماشاءاللہ
कहकशां का हाथ सबसे ऊपर है। सिस्टर फायजा, आप मुझे बताएं, इसे पढ़ के एक दफा सुनाएं। जी, अल्लजी जिसने, अल्लामा सिखाया, बिल कलम कलम से, माशाल्लाह, वेरी गुड। जिसने सिखाया कलम से। जी, सिखाएं, बल्कि आप दूसरों को भी सिखाएं जाके। ये आपका वही पॉकेट बुक वाला कार्ड है, इसके अंदर हर लेसन के जो है ना वर्ड्स वो लिखे हुए हैं, इसको जरूर देखते रहा करें साथ साथ। जी, अपने हैंड रेज रखें, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले से सुनूंगी। अच्छा जी, आगे हमारा आ गया तीसरा पॉइंट, कि हमने दुआ भी कर ली, हमने अपने वसाइल भी यूज कर लिए, लेकिन अभी एक और चीज की भी हमें कमी है। वो अगर होगी तो फिर बहुत अच्छा सा हम सीख सकेंगे, और वो क्या है? मुसाबकत का जज्बा। यानी कि, और इसके लिए आयत कौन सी चूज हुई है? सूरह मुल्क की आयत नंबर 2 का लास्ट वाला पोर्शन है। अय्युकुम अहसनु अमला, कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में। ठीक है, ये वैसे तो पूरी आयत है ना, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ताला ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि वो देखे कि तुम में से कौन है बेहतरीन अमल करने वाला। तो देखे, मौत और जिंदगी को इसलिए कहें कि हमारा हाल अमल देखा जाएगा, तो इसीलिए हमने अब देखना है कि कौन है बेहतर अमल में। सबसे पहले देखें, अय्युकुम, अय्यु मीन्स कौन, और कुम अगेन वो जमीर जो हमने शुरू में पढ़ी थी, अटैच्ड प्रोनाउन, कुम सामने सबके लिए ज्यादा उंगलियों के साथ। अय्युकुम, कौन है तुम में से, अय्युकुम कौन है तुमसे, अहसनु बेहतर। अब ये देखें, अहसन को किस तरह आप देखें, हसन होता है ना, हसन एक हमने पहले दुआ में भी पढ़ा था, तो हसन होता है अच्छा, और अहसन बहुत अच्छा, उससे अच्छा। जिस तरह आप ये देख लें, कबीर एक लफ्ज होता है जिसका मतलब होता है बड़ा, फिर अकबर होता है सबसे बड़ा, इसी तरह सगीर होता है छोटा, और असगर होता है सबसे छोटा। तो सेम इसी तरह हसन अच्छा, और अहसन बहुत अच्छा, सबसे अच्छा। तो इस तरह करके अय्युकुम अहसनु, कौन है तुम में से अच्छा, किस चीज में? आगे देखें, अमलन, अमल में। और इस पे आप नोट करें ना, जबर आ रही, जैसे हम कहते थे कि जब जैद को मार पड़ती है तो जैद पे जबर लगाते हैं, क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्ट होता है ना उस टाइम वो। तो यहाँ पे चूंकि हम किस चीज को करने लगे हैं, कौन सी चीज में, अमल में, तो अमल में अच्छा, तो अमल पे हम जबर देखें, जबर के साथ आया। और इसकी आपको पता है अमल की जमा हम उर्दू में भी बोलते हैं, क्या होती है जमा? अमल, आमाल। ये तो हमारा उर्दू का भी वर्ड है, इसमें से कोई मुश्किल ही नहीं होनी चाहिए। अमल, आमाल, ये उसकी जमा हो गई। और इसको हम याद भी रख सकते हैं, हमने जो पीछे हदीस पढ़ी थी, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल तो बस नियतों पर हैं, वहां से हम इसे याद कर सकते हैं। तो ये देखें, अब इस हमारी पूरी आयत का क्या हो गया? अय्युकुम अहसन अमला, कौन है तुम में से बेहतर अमल में। अब किस अमल में? हर अमल में। कहाँ कहाँ? हर जगह। जैसे अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो देखें कौन अच्छी नमाज पढ़ता है। आप घर में हैं तो आप कैसे अच्छे, कैसे मेंबर हैं घर के, अच्छे हैं या आपसे लोग तंग हो रहे हैं? अगर आप ऑफिस में हैं तो कैसे मुलाजिम हैं, क्या आपसे लोग तंग हो रहे हैं? कहीं ये तो नहीं कि आपकी वजह से कोई इरिटेट हो रहा हो। तो हमें तो हर जगह देखना है ना, अपनी इनफरादी जिंदगी के कामों में भी और अपनी इज्तिमाई जिंदगी के कामों में भी, अमर बिल मारूफ के कामों में भी और नहीं अनिल मुनकर के कामों में भी। यानी कि हम हर वक्त देखना है कि कौन अच्छा है। हम लोग शायद सोच रहे होते हैं कि दुनिया के मामले में तो आगे आगे आगे, मैं उससे आगे निकल जाऊं, मैं उससे ये पहुंच जाऊं, मेरी सबसे अच्छी चीज हो, मेरी सबसे अच्छी गाड़ी हो, मेरा सबसे अच्छा घर हो। लेकिन हम अपने बाकी कामों में तो देखते ही नहीं कि हम एक अच्छा मोमिन कौन सा होता है, कि जो जो भी काम करे एहसन तरीके से करे, बेस्ट तरीके से करे। इवन आप अगर क्लास ले रहे हैं, कुरान क्लास की उसी 1 कर रहे हैं, तो आपका तो इस टाइम ये देखा जाएगा कि कौन अच्छा स्टूडेंट है, कौन मेहनत कर रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन क्लास में सबसे अच्छा अपना मेहनत शो कर रहा है। चले, अगर दुनिया में नंबरों की तो एक चलो है, नंबर तो मतलब ठीक है, नंबर भी आते हैं, लेकिन नंबर इतने काउंट नहीं होते। असल चीज क्या है कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है, अल्लाह ताला के पास एक अलग से नंबर जमा। आगे वाला तो पता लग जाना फैसल कॉम्प्लेक्स का। मिस्टर शाहिदा, आपका माइक बार बार शोर कर रहा है, अब से बंद कर दें। जी, तो आपको अल्लाह ताला देख रहे हैं, और अल्लाह ताला ने हर चीज़ में देखना है कि कौन सबसे बेस्ट था। यही वजह है, पे जन्नतों के भी तो दर्जे हैं ना, तो ऐसे हर किसी को एक ही जगह तो नहीं अल्लाह ताला ने घुसा देना ना। तो इसलिए अच्छे से अच्छा काम करें, क्लास में देखें बेस्ट वे से आप अपना कोर्स, अब आपका माशाल्लाह कंप्लीट होने वाला है, अच्छी सी मेहनत करें और अच्छा सा उसको काम करें, ठीक है, ताकि देखा जाए कि कौन है तुम में से बेहतर आमाल में। सिस्टर नाहिद अख्तर, आप इसको एक दफ़ा रीड करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अय्युकुम, जी, कौन तुम में से, अहसनु बेहतर होगा
आमाला अमाल में, अमल में। अमल में, बिल्कुल। अमाल ही अमल, हाँ अमल, कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में, अल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें ये थे ना वो 3 पॉइंट्स, हमने पहले नियत कर ली, फिर हमने दुआ भी कर ली, फिर हमने सारे वसाइल इस्तेमाल करने जो जिसके पास हैं, जो जिस तरह कर सकता है उसको अपने सारे वसाइल यूज करके कुरान को सीखना है, और फिर अल्लाह के सामने अपना मुसाबकत का जज्बा भी दिखाना है कि हम कितना अच्छा सीख रहे हैं। लेकिन याद रखें, आप जब अच्छा अच्छा सीखना शुरू होंगे ना तो किसी को तकलीफ भी बड़ी होनी शुरू हो जानी है, और वो पता है ना कौन है, पहली क्लास में भी बताया था, कौन होगा जिसको तकलीफ होनी है? शैतान। शैतान। बिल्कुल। उसने अपने पूरे, जिस तरह आपने अपने पूरे जोर से अपना शुरू कर देना ना तैयारी, उसने भी अपने सारे साजो सामान लेके पहुंच जाना है। उसने कहना बस ये कुरान कोर्स इसको मैंने पूरा नहीं करने देना, किसी सूरत भी कोई ना कोई फड्डा बीच में, कोई ना कोई मसला डाल देगा कि ये ना कर लो, ये कर लो, बहुत मुश्किल है, नहीं हो रहा, टाइम नहीं मिला, ये हो गया, वो हो गया, मेहमान आ गए, कोई बीमार हो गया, किसी ने कहना नहीं 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 बस खत्म। लेकिन आपने रुकना नहीं है, अब उसको जो अंगारों पे वो लौट रहा है ना उसे लौटने दें, और आप लोगों ने अपनी पूरी कोशिश करके इसको पूरा करना है। याद रखें, अगर शैतान अपने पूरे जोर के साथ आएगा तो हमारे पास भी कोई एक फोर्स है, और वो है फरिश्तों की फोर्स। फिर अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए कौन भेजता है? फरिश्ते भेजता है। फिर अल्लाह ताला अपने बंदों की फरिश्तों के जरिए मदद करते हैं, अगर इरादा और नीयत सच्ची हो और मेहनत अच्छी हो। तो बस अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें ये कोर्स मुकम्मल कराने की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा पहला पोर्शन तो हो गया मुकम्मल। आमीन। बाद हम चलते हैं अपने ग्रामर पार्ट में। जी, सब समझ आ गया ना? किसी का कोई सवाल तो नहीं है? क्लियर हो गया ना यहाँ तक? जी, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, इसको हम शुरू करते हैं। 19B, बिस्मिल्लाह करते हैं। और इसमें आज हमने मोनस के नए सीखे सीखने हैं। अच्छा, आप लोगों ने इसम, फेल और फाइल और मफूल तो पिछली क्लास में कर लिया था ना? चारों सेट्स के किए थे, तो उसको भी हम देख लेते हैं एक दफ़ा। यानी कि जो हमारे चारों स्टाइल है, फतहा, नसरा, दरबा और सामिया, चारों के हमने आज मुन्नस भी करने हैं, और इसम फाइल और इसम फेल, और उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले हम ग्रामर शुरू करते हैं तो हमेशा TPI करते हैं ना? जरा एक्टिव हो जाए ना, बातें सुन सुन के थोड़े ढीले नहीं होना, सबने सब एक्टिव हो जाए। सब मेरे साथ करें, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। एक्टिव हो जाए, अपने बॉडी पार्ट्स को सबको एक्टिव करें, फिर आप अच्छे से सीख सकेंगे इंशाल्लाह। ये तो आप पता है हर हर क्लास में ये स्लाइड बार बार आती है, अब तो आपको याद हो जानी चाहिए कि अरबी में जितने भी अल्फाज होते हैं, यानी जितने भी उसको कलिमा कहते हैं, उसकी 3 किस्में होती हैं। इसम, फेल, हर्फ। इसम होता है किसी चीज़ का नाम, कोई सिफ्त भी हो सकती है, ज़मायर भी इसम होते हैं, इसम इशारा भी पढ़े थे। इसकी जो अमूमन निशानी होती है, अलिफ लाम शुरू में होता है, या लास्ट पे तनवीन होती है, या फिर एंड पे जमा की सूरत में वाव नून या अलिफ ता भी हो सकती है, और कभी कुछ भी नहीं हो सकता, जैसे कि ज़मायर में था, वहां तो कुछ भी नहीं था लेकिन फिर भी वो इसम थे। फिर हमने पढ़े फेल, जो आजकल अब चल भी रहे थे अभी तक, हमारा सारा लंबा टॉपिक। उसमें क्या था, हम किसी काम के करने का जिक्र करते हैं, करने या होने का, वो भी जमाना जिसमें पाया जाए, जैसे फातहा, उसने खोला, इसी तरह, या अमलूना, वो सब अमल करते हैं, इस तरह करके। और तीसरी चीज होती है हर्फ, कनेक्टिंग वर्ड्स, जो ना इसम होते हैं ना फेल होते हैं, वो इन दोनों को मिलाने वाले होते हैं बस। तो वो क्या छोटे छोटे से होते हैं, कभी एक लफ्ज से बनते हैं, कभी 2 लफ्जों से मिलके, कभी 3 लेटर से मिलके, जैसे कि ली, मिन, अन, इला, अला, सारे हरूफ थे। ये बहुत हेल्प करते हैं इनको मिलाने में। और अफ़ाल की 3 किस्में हैं, ये तो आपको पता है, माजी होता है, मुजारे होता है, और अमल। माजी यानी जो हो गया, ऐसा ज़माना जिसमें काम हो चुका। मुजारे जिसमें प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों आ जाते हैं, काम हो रहा है या भी होगा। और अमर क्या होता है? अमर में आप हुक्म देते हैं, और हुक्म नहीं बल्कि गुजारिश भी होती है, क्योंकि समटाइम जैसे अगर हम अल्लाह से मांग रहे हैं तो हम अल्लाह को हुक्म तो नहीं ना दे रहे, जैसे आज हमने पढ़ा जिद नहीं, तो वैसे तो वो फिर अमर था, तो अब हम अल्लाह को ऑर्डर तो नहीं दे रहे कि अल्लाह तू बढ़ा दे, लाजमी बढ़ा दे, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो अमर के अंदर हुक्म भी आ जाता है और गुजारिश भी आ जाती है। फिर इसमें हमने नहीं भी शामिल था ना सारा, कि हमारा नहीं भी हो गया था कि मना करने वाले भी थे। अच्छा, अब हम पढ़ रहे थे इसी वाला जो आपका फाल का टेबल था, इसके अंदर आपने लास्ट वाले 3 वर्ड्स पढ़े थे, इसम फाइल, इसम मफूल, और मसदर यानी काम का नाम। ये जो 3 लफ्ज थे ये इसम थे ना, जो आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा। तो इसके बाद असल में यहाँ पे मोनस शुरू हो गए। इससे पहले एक दफ़ा हम ना अगर सारे टेबल्स को एक दफ़ा देख लेना,
کہ ہمارے سامنے آ جائیں کہ یہ نا، ایک سیکنڈ میں آپ کو دکھاتی ہوں سلائڈ. یہ دیکھیں نظر آ رہی ہے؟ یہ آپ نے جو پہلا سیٹ فاتحہ تھا اس کے تینوں کا، فاتحہ میں ہم نے 3 پڑھے تھے نا، فاتحہ، جعلہ اور فعلہ، ان تینوں کے آپ نے بنائے. تو ہم نے جیسے فعلہ کا کیا تھا، اسم فاعل، فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر کام کا اثر ہوا، اور فعل یعنی کام ٹھیک ہے، کام کا نام تھا، کرنا. اسی طرح جب فاتحہ تو فاتح، یا سر نے آپ کو لاسٹ ٹائم کرایا تھا، کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، اور فتح کھولنا. پھر تیسرا کیا تھا، جاعل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، اور جعل بنانا. تو یہ ہمارے 3 سیٹ، پہلے سیٹ کے 3 والے ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد اگلا ناصرہ کے سیٹ میں ہم نے 4 پڑھے تھے. 2 تو آپ نے لاسٹ کلاس میں کر لیے تھے نا، ناصر اور خالہ کا. ذکر اور آبدہ یہ بھی دیکھ لیں کیسے تھا، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. پھر دوسرا خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جس کو پیدا کیا گیا، خلق پیدا کرنا. پھر ہم نے ذاکرہ تھا، یعنی کہ ذاکرہ اس نے یاد کیا یا اس نے ذکر کیا، اس کا ہم نے اسم فاعل کیسے بنایا، ذاکرون. سیم وہی سانچہ ہے، سانچہ سیم ہے، بس اس کے اندر لفظ چینج کرتے جا رہے ہیں. ذاکرون یاد کرنے والا، مذکورن جس کو یاد کیا گیا، ذکرن یاد کرنا. صحیح ہے. اور پھر اس کے بعد عبادہ تھا، عبادہ اس نے عبادت کی، اس کا اسم فاعل کیسے بنا، عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی گئی. آپ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کو معبود بولتے ہیں، اللہ کو کہتے ہیں نا اللہ ہمارا معبود ہے، تو یہ یہیں سے نکلا نا ورڈ، جس کی عبادت کی گئی. اور عبادت جیسے ہم اردو میں عبادت بھی بولتے ہیں، اس کا مصدر تھوڑا ڈفرینٹ ہے. مصدر جو ہے نا وہ ساروں کے تھوڑے تھوڑے ہو سکتے ہیں، زیر زبر کا فرق، وہ بالکل ایک سانچے پہ نہیں آتے، مصدر ہمیشہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. تو اس کا مصدر ہے عبادت، اس کو بھی دیکھ لیں. یہ ہمارا دوسرا سیٹ ہو گیا، 3 اس میں، 4 اس میں، ٹھیک ہے، 7 ہی ہو گئے. دارابا آپ کو پتا ہے اس کا ایک ہی تھا، دارابا سٹائل کا، دارابا اس نے مارا، تو اس کا کیا ہو گیا، داربن مارنے والا، مدروبن جس کو مارا گیا، دربن مارنا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا اس والے ہو گیا سیٹ کا. اس کے بعد ہم آگے اپنے چوتھے سیٹ پہ، وہ کون سا تھا، سامیہ. سامیہ میں ہم نے 3 پڑھے تھے، سامیہ، عالمہ اور عاملہ. تو ان تینوں کے کیسے بنیں گے، سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، اور سمع سننا. اسی طرح عالم علم سے، ٹھیک ہے، علم سے یاد رکھیں. اور عالم کہتے ہیں نا یہ جاننے والا، یہ بہت بڑے عالم ہیں، تو عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا. تبھی تو ہم اردو میں کہتے ہیں یہ مجھے معلوم ہے، یعنی معلوم ادھر سے آیا، معلوم جس کو جانا گیا. اور علم جاننا، آج ہم نے پڑھا بھی ہے نا، ربی زدنی علما. علم، یہ علم وہیں سے، یہ مصدر استعمال ہوا تھا، اسم استعمال ہوا تھا، علم وہاں پہ زبر کے ساتھ ہوا تھا، تو یہ وہی علم جاننا. اور پھر جو آخری تھا عاملہ سے، وہ کیا بنا، عاملن عمل کرنے والا، جس کو آپ اردو میں نہیں بولتے عامل بابا، جس کے پاس اکثر جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے یا جاہل جاتے ہیں بابوں کے پاس، عامل بابا. تو یہ وہی عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا، اور عمل عمل کرنا. ٹھیک ہے، عمل تھوڑا دیکھیں ڈفرینٹ ہے، عمل میں میم کے اوپر زبر آ رہی ہے، یہ نوٹ کیے گا. علم میں عین پہ زیر تھی، سمع میں سین پہ زبر تھی، اور عمل ان میں عین پہ بھی زبر اور میم پہ بھی زبر. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نا ان کی زیر زبر کی، یہ بہت دھیان رکھیے گا. اور یہ آپ کو تبھی آئیں گی کہ جب آپ نا لکھ کے کریں گے، کیونکہ بولنے میں اور دیکھنے میں کئی دفعہ رہ جاتا ہے. آپ نے اس کو لازمی لکھ کے پریکٹس کرنی ہے. تو چلیں یہ تو ہمارا ہو گیا. اب ہم آتے ہیں اپنے اوریجنل مونس پہ، اور اس کو دیکھیں. یہ اسکرین آ گئی نظر، ہاں جی، چلیں جی، یہ ہمارا آ گیا، اسکرین شو ہو رہی ہے نا آج جو ہم پڑھیں گے مونس. اچھا اب یہ دیکھیں، یہ ہے مونس کے سیغے. اب دیکھیں آپ نے ابھی تک جو پڑھے تھے وہ تھے سارے رائٹ ہینڈ سے، اور 6 آپ نے جو پڑھے تھے وہ سارے مونس کے تھے، سوری مذکر کے تھے. آج ہم نے پڑھنا ہے مونس کا، اور مونس کا ہم نے صرف ایک پڑھا ہے. پہلے ہم نے ضمائر کے ساتھ پڑھا تھا،
وہ ہم نے کیا کہا تھا جب ہم نے سب سے پہلی ضمیر پڑھی تھی ہوا، تو اس کے اگینسٹ ہم کیا کہتے تھے؟ ہیا. آپ لوگ بتائیں میں نا کوئی ایک ہوا کہ اگینسٹ کیا تھا؟ یا یا ہیا. ہیا. اور اس طرح جب اٹیچ پروناؤن جب پڑھے تھے ہو، تو ہو کے اگینسٹ کیا پڑھا تھا؟ یا ہی نہیں، ہوا کے اگینسٹ تھا تو ہو. ہاں ہاں تھا. جیسے ہم کہتے تھے دینو ہا، کتابو ہا، ہاں یاد آیا ربو ہا، وہ تھا ضمائر میں. اچھا اب ہم پڑھیں فیل. فیل میں کس طرح بنتی ہے مونس، وہ بھی ہم صرف ایک ہی پڑھیں گے، لیفٹ سائڈ کی ایک انگلی یعنی واحد صرف ایک اشارہ پڑھیں گے، ابھی باقی نہیں، وہ بعد میں نیکسٹ لیول میں انشاءاللہ. زیادہ استعمال ہی یہ والا ہوتا ہے. وہ ایسے کہ جب آپ نے مذکر کا پہلا پڑھا تھا فعلا، جو مذکر کا بالکل پہلا پہلا ہوتا ہے سارے ٹیبلز کا، فعلا اس کا مطلب تھا اس ایک مرد نے کیا. تو اس کے ساتھ ماضی کے اندر صرف آپ نے جزم والی سکون والی تے لگانی ہے، تو وہ بن جائے گا مونس کا. کیسے؟ فعلا، فعلت، فعلا، فعلت، فعلا، فعلت. اس ایک مرد نے کیا، اس ایک عورت نے کیا، بس آپ کا ہاتھ چینج ہوگا، فنگر چینج ہوگی، اور فعلا کے ساتھ آپ نے تے لگا دینی ہے تو بن جائے گا فعلت. اس کی ایک بڑی مزے کی ہنٹ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا عورت، عورت کا بھی لفظ ہم ایسے ہی بولتے ہیں نا جس کے اینڈ پہ تے ہوتی ہے جزم والی، عورت. تو ایسے ہی فعالت. ایسے ہی اگر فرض کریں ناصرہ سے بنانا چاہیں تو ناصرہ، نصرت، فتحت. ٹھیک ہے نا، ایسے کر کے آپ بنا سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا ماضی کا. اچھا مضارع کا تو اس سے بھی آسان ہے. مضارع کیا تھا پہلے والا؟ یفعلو. فعلا سے یہی تھا نا، یفعلو. یف کی جگہ یا کی جگہ تا لگا دیں، تفعلو، بس کچھ بھی نہیں کرنا. یفعلو، یفعلو. یفعلو وہ ایک مرد کرتا ہے، تفعلو وہ ایک عورت کرتی ہے. وہ اب مضارع میں چلا گیا. پہلے تھے ماضی میں اس نے کیا، اس نے کیا، اس عورت نے کیا، اس مرد نے کیا. فعلا، فعلت، یفعلو، تفعلو. تو اس طرح کر کے ہو جائے گا. تو یہ بہت آسان ہے، اس کی آپ لوگ پریکٹس کریں گے تو آپ یاد کر لیں گے. تو اس کو کرواتے ہیں ابھی نا. یہ دیکھیں، یہ آپ کے پاس چاروں سٹائل کے جو تھے نا، فاتحہ، ناصرہ، ضربہ، سامیہ، ان کے آپ کے سامنے آ گئے ہیں. تو اب آپ لوگ ہینڈ ریز کے. جی سسٹر نوید، میں آپ سے مذکر کا کہتی ہوں، آپ مجھے مونس بتائیں پہلے ماضی کی. ٹھیک ہے؟ فاتحہ، فتحت، نصرہ، نصرت، ضربہ، ضربت، سامیہ، سمعت. سامیہ. ویری گڈ. اچھا اگر مضارع کرنا ہو تو سسٹر ناہید آپ مجھے کرائیں گے اب انہی والے سٹائل کا مضارع. یفتح، تفتح تفتح، ینصر، تنسو یضرب، تدرب یسمع. تسمع. اچھا تسمع کہتے وقت آپ نے اشارہ کس ہاتھ سے کیا ہے؟ یسمع سے رائٹ کو لیفٹ کی طرف لے گئے اور اس میں جو تھا رائٹ کو مائنس میں رائٹ کو لیفٹ کی طرف. نہیں نہیں، مونس کا اشارہ کس ہاتھ سے کیا، لیفٹ سے رائٹ سے؟ لیفٹ سے. لیفٹ سے. ہاں لیفٹ سے کریں گے نا، لے کے تھوڑی جانا ہے. وہ تو بس ہم ایسے کرتے ہیں، وہ تو میرا ویسے جا رہا ہے، بس آپ ایسے ہی اشارہ ہے نا. بس آپ نے اپنے لیفٹ سائڈ کی ایک فنگر کے ساتھ کہنا ہے تسمعو، تدریبو، اور تھوڑا اوپر ہوگا کیونکہ مضارع ہے. اگر ماضی ہوگا تو صرف اپنے سامنے سامنے اس طرح سامنے ہوگا. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، ماضی کے ہمارے اشارے سامنے ہوتے ہیں اور مضارع کے تھوڑے اونچے ہوتے ہیں. تو یہ والا سٹائل ہے. جی سسٹر کہکشاں، آپ کروائیں ذرا. پہلے آپ ماضی کروائیں. فاتحہ، فتح، فتحت، بولیں. نصرہ، نصرت، ضربہ، ضربت، سامیہ، سامیعت. اب مضارع کرائیں. تفتح، تفتح، ینصر، تنصر، یضرب، تضرب، یسمع، تسمع. ویری گڈ. اچھا اب ایک اور بات بتاؤں، اگر فرض کریں صرف اکیلا لکھا ہوا ہے نا فاتحہ اور پوچھا ہوا ہے اس کی مونس بتائیں، تو آپ نے بس فاتحت کہہ دینا ہے. اگر فرض کریں کوئز میں سوال میں اس طرح لکھا ہو کہ ہوا فاتحہ کی مونس بتائیں، ہوا بھی ساتھ لکھا ہوا ہے، آپ کو پتا ہوا تو اس میں چھپا ہوتا ہی ہے، یعنی فاتحہ. یا فتحت. ہی فتحت. یہ دھیان رکھنا ہے کہ سوال میں اگر ہوا لکھا ہوگا تو آپ نے بھی ہیا لگا دینا ہے، اگر نہیں لکھا تو آپ بھی نہیں لگے. جس طرح کا سوال اس طرح کا جواب. ٹھیک ہے؟ یہ اکثر پھر ہو جاتا ہے مسئلہ. ہوا فتح، اب بتائیں. ہی فتح. یا فتحت. یہ فاتحت. اچھا فاتحہ کے سٹائل پہ ہم نے جعالہ بھی کیا تھا، تو اگر اب میں پوچھتی ہوں ہوا جعالہ تو کیا بولیں گے آپ لوگ؟
هي هي جعلت هي جعلت جعلت अलग جعلت ویری گڈ. اچھا اگر میں پوچھتی ہوں ناصرہ اسٹائل پہ ہوا خلق هي هي خلقت خلقت خلق غلط اور ہوا خلقت یخلق ہوا یخلق کا کیا ہوگا؟ هو هي تخلق تخلق هي تخلق یا تخلق هي یا تخلق تخلق. اچھا اسی طرح اگر ہم کرتے ہیں ہوا ذکرہ ذکرت هي یا ذكرت ذکرت هي ذكرت ذكرت اچھا اب میں آپ سے پوچھتی ہوں دھیان سے سنیے گا. یعبدو اس کی مونس کیا ہوگی؟ تعبد تعبد تعبدو. تعبد ویری گڈ. اب آپ نے کچھ نہیں ہوا میں نے نہیں لگایا تو آپ بھی نہیں لگائیں گے. گڈ. اچھا یعبدو تعبدو ٹھیک ہے. اچھا اگر ہوتا یعلم تعلم 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 یہ مضارع ماضی تھا کون سا تھا یہ؟ مضارع مضارع. مضارع ویری گڈ. یہ مضارع تھا. گڈ. اچھا اگر میں آپ سے ماضی میں پوچھتی ہوں عاملہ عاملت عاملت عملت عاملت. ویری گڈ. ماشاءاللہ آپ لوگ تو سیکھ چکے فٹافٹ. الحمدللہ. اب یہ دیکھیں یہ ہے جناب ہمارا پورا ٹیبل جو آج تک آپ نے پڑھا کمپلیٹ ہو گیا. آج پہلی لائن پوری ماضی کی جس میں اب نیچے پنک پنک آ گیا نا مونس بھی آ گئی شامل ہوگی. ایک ایک مونس کا ہم نے سیکھ لیا. تو ہمارے 7 یہ ہو گئے پہلی لائن کے ماضی کے. دوسرے 7 ہو گئے مضارع والی لائن اس کے اندر بھی مونس شامل ہو گیا ایک. اور پھر جو تیسری لائن کے پہلے والے 4 تھے یہ ہو گئے امر اور نہیں کے. اور جو آخری 3 ہے نا فاعل مفعول اور فعل یہ اب ہو گئے ان کے یعنی اسم ہو گئے. باقی سارے افعال ہیں اور یہ تینوں اسم ہیں کیونکہ یہ کام کرنے والا ہے. جو دوسرا ہے بیچ والا وہ کام وہ ہے جس پہ کام کا اثر ہوا. اور جو لاسٹ والا ہے وہ کام کا نام ہے. اور آپ کو پتہ ہے نام تو ہمیشہ ناؤن ہوتا ہے لہٰذا یہ لاسٹ والے 3 ورڈز ناؤن اور باقی سارے ہو گئے فعل. اچھا ورب ہو گئے. اب چلیں جی اب اس کی اب آپ نے یہ ہے آپ کا اصل میں پورا ٹیبل جس کو آپ نے اچھا سے یاد کرنا ہے. اور اب آپ دیکھیں آپ لوگوں نے ماضی فعل کب سے شروع میرے خیال 10 لیسن سے یا 9 لیسن سے افعال شروع کر لیے تھے. پہلے آپ نے ماضی سیکھا پھر آپ نے مضارع سیکھا پھر امر پھر نہیں پھر اسم فاعل پھر مؤنث کرتے کرتے آج آپ کا یہ پورا ہو گیا. فرض کریں اگر آپ یہ پورے پورے ٹیبل یاد کر لیتے ہیں اب آپ کی وہ سارے لیسنس کے جو گرامر پارٹ ہے وہ ساری اس میں کور ہو جائے گی. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا ہر چیپٹر کو اب سارا آپ کا ایک مرج ہو گیا ایک جگہ پہ پورے افعال. تو اب آپ نے اس کی اچھی سی پریکٹس کرنی ہے. ایک دفعہ میں کراؤں گی پھر آپ لوگ مجھے باری باری کرائیے گا. ان کو اچھا سا ٹیبلز یاد کرنے ہیں. جیسے دیکھیں پہلی آپ کو پتہ ہے نمازی کی چینجنگز تو ساری اس کی ٹیل پہ ہوتی ہیں نا ساری دم پہ ہوتی ہیں. اور مضارع کی ساری چینجنگز اس کی ہیڈ پہ ہوتی ہیں. تو کیسے آپ نے کرنا ہے فعلا اس نے کیا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا فعلت یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعلو یتفعلو افعل کر افعلو تم سب کرو لا تفعل تو مت کر لا تفعلو تم سب مت کرو. فاعل کرنے والا مفعول جس پر کیا گیا فعل کام کا کرنا. ٹھیک ہے اس طرح کروائیں. اب مجھے سسٹر سروت آپ کا hand ہوا ہے آپ کرا سکتی ہیں پورا ٹیبل. بس پہلے کا میننگ بتائیے گا باقی سارا ویسے ہی پڑھیں عربی میں. جی ٹھیک ہے. فعلا اس نے کیا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا فعلت. یفعلو وہ کرتا ہے یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعلو تفعلو. جی ویری گڈ. افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو. فاعل مفعول فعل. ویری گڈ. اچھا ایک بات بتائیں اس پورے ٹیبل کو دیکھ کے ابھی جو آپ نے مونس بھی سیکھ لیے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی سوال نہیں آیا؟ کسی نے مجھ سے سوال ہی نہیں پوچھا کوئی؟ جی جی یہ تفعلو یہ محمد رضوان صاحب نے چیٹ باکس میں لکھا ہے آئی تھنک. ہاں بالکل. اور سنبل نے بھی لکھا ہے. اور کون جی بتائیں پوچھیں کسی کے ذہن میں آئے دوسروں کے ذہن میں بھی آئے کوئی سوال کیا ذہن میں آئی یہ بات؟ تفعلو اور تفعلو یہ جو شکر ہے الحمدللہ آپ کو نظر آ گیا. جی جی ہم تو پڑھے تھے یفعلو یفعلون تفعلو تو ہم تو یہاں بھی تفعلو پڑھتے تھے تو آج آپ نے جی بھی پڑھ لیا. تو کیا یہ اب آپ پوچھیں گے سیم ہے؟ تو جی بالکل یہ سیم ورڈ ہے یعنی کہ اور لکھا فعلتا نہیں نہیں فعلتا نہیں فعلت تفعل. نہیں وہ ڈفرنس ہے وہ فعلتا ہے یہ فعلت ہے. تفعلو اور تفعلو صرف ایک لفظ سیم ہے جی باقی یہ سیم ہے. یہ دیکھیں نا صرف یہ والا جی ہاں یہ
और ये सेम लिखा हुआ है, लिखा बिल्कुल सेम है, ये ऐसे ही है, हर टेबल में ये सेम ही होगा लिखने में। लेकिन असल में जब इंशाल्लाह आप पढ़ते जाएंगे ना कुरान, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, तो आपको मीनिंग देख के ही पता चल जाया करेगा कि यहाँ पे सामने वाले एक मर्द से बात हो रही है या मुन्नस से। ये देखिए बात करने वाले मुखातिब डिफरेंट है। यहाँ जो तफालु हम बोलते थे तीसरे नंबर वाला, वो हम बोलते थे अंता के लिए, ठीक है, तुम एक मर्द के लिए, अंता, अंता तफालु। और ये जो है ना तफालु, ये हिया है, तो वो टोटली डिफरेंट है। वो तो औरत है और वो भी यहाँ मौजूद नहीं है, गायब है ही नहीं, यहाँ पे नहीं है, पता नहीं कहाँ है, और वो है सामने मर्द। तो जब आप कुरान पढ़ा करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आयत में पता चल जाएगा कि यहाँ पे सामने वाले मर्द से बात हो रही है या किसी गायब औरत से बात हो रही है, एक से। तो वो इंशाल्लाह आपको अंदाजा हो जाएगा, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, बल्कि ये तो आप खुश हो जाए, आसान हो गया। क्यों? क्योंकि आपको मजीद नया लफ्ज याद ही नहीं करना पड़ा, वही लफ्ज है, उसी को बस आप कह देंगे। और कहते वक्त आप इस तरह कह सकते हैं, जब आप बोला करेंगे ना, तो यहाँ भी कह सकते हैं अंत तफलु हिया तफलु, अंत तफलु, सिस्टम मुनज़्ज़र जी, अंत तफलु हिया तफलु। ठीक है, ये आपको इंशाल्लाह याद रहेगा कि सेम वर्ड लिखने में सेम ही होता है, तो वो मतलब खुद ब खुद अंदाजा हो जाया करेगा जब आप पढ़ा करेंगे। तो चले अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा पूरा है टेबल। इसी तरह अब हम चारों बाबों का टेबल एक दफ़ा कर लेते हैं, चारों स्टाइल्स का, ताकि हमारी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। कौन करवाएगा? ये फातहा, फतहा उसने खोला, फतहु फतहता, फतहतु फतहतुम, फतहना, या फतहत, यफ्तहु यफ्तहूना, तफ्तहु अफ्तहु, तफ्तहूना नफ्तहु, तफ्तहु, इफ्तह इफ्तहु, ला तफ्तह ला तफ्तहु, फातिहुन मफ्तूहुन और फतहुन। जी सिस्टर मुनज़्ज़ा साकिब, अगर तो बैकग्राउंड में शोर नहीं है तो फिर सुनाइएगा, वरना फिर किसी और को टाइम दे देते हैं। فتح فتحوا فتحت فتحتم فتحتم فتحنا فتحت يفتح يفتحون تفتح أفتح तफ्ताहुना, تفتح तफ्ताहुना, تفتحون नफ्तहु, نفتح تفتح افتح افتحوا لا تفتح لا تفتحوا فاتح مفتوح فتح जी मुझे आप एक बात बताएं, ये जो तफ्ताहुना था सामने, इसके कितने टुकड़े हैं? तफ्ताहुना, सिंगल तفتحون تا जी तفتحون दो एक ही लफ्ज है। ये एक ही एक ही लफ्ज। लफ्ज है जी ब्रदर शाहिद ने सही बोला है, ये जो अफ़आल होते हैं ये एक एक ही ही लफ्ज है, लफ्ज है इसके एक ही लफ्ज आपने टुकड़े नहीं तफ्ताहून करने कभी भी इसके, ठीक है, याद रखें, या अफ़आल के जितने भी टेबल्स हैं इसमें किसी लफ्ज के भी टुकड़े नहीं करने, सब एक लफ्ज है। अच्छा, तफ्ताहुना की वाहिद क्या होगी? तहु तफ्ता, तफ्ताहु, वेरी गुड, तफ्ता, एक मिनट, तफ्ताहु, ठीक है, ऊपर वाला तफ्ताहु, नीचे वाला नहीं, वो मुअन्नस है, उसकी जमा अभी हमने नहीं पढ़ी, वो सिंगल ही है। अच्छा जी, इसी तरह आप कर सकते हैं इफ्ताहु, अमर में इफ्ताहु, इसकी इसकी वाहिद क्या होगी? इफ्ताह इफ्ता, वेरी गुड। आपकी वाहिद जमा तो बहुत आसान है, एक उंगली ज्यादा उंगली, जिस भी साइड पे आप बोल रहे हो, इधर बोल रहे हैं एक उंगली ज्यादा उंगली, वाहिद जमा हो गए। इस तरह सामने एक उंगली ज्यादा, तो ये आपकी वाहिद जमा तो आपस में हो जाती है इस तरह। अच्छा जी, एक ये हो गया कि टुकड़े नहीं करने। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए सेकंड वाला नासरा स्टाइल आ गया, आपको पता है ये पेश वाला है, इसमें नासरा यानसुरु सु सु पेश की आवाज आती है, और इसके अमर में भी पेश आती है उनसुर उनसुर, तभी ये डिफरेंट है ना फातिहा से। इसको कौन कराएगा? अच्छा वही तीन चार लोग ही हैं, सिस्टर आमना, आप कराएं। नसरा, नसरा उसने मदद की, नसरु नसरत नसरतो नसरतुम नसरना नसरत। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरुना तंसुरु अंसुरु तंसुरुना नंसुरु तंसुरु। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुरु नासिरुन मंसूरुन नसरुन। वेरी गुड। अच्छा नासिरुन मंसूरुन नसरुन जो है लास्ट वाले तीन, ये फेल है या इसम है? इस समय मैडम इसम है, हाँ इसको याद रखिएगा, इसम है, वेरी गुड। बाकी सारे अफाल हैं। अच्छा अच्छा, अमर के अंदर बाकी सारे तो आप लोग छः छः मोनस मुजक्कर और एक एक मोनस साथ साथ पढ़ रहे थे, एक एक लाइन में, माजी भी मुजारे भी। तो अमर में आके दो क्यों पढ़े, और नहीं के भी दो पढ़े, क्यों दो दो क्यों? क्योंकि कौन हम बताएगा? ये क्योंकि हुक्म दोनों को सेम ही दिया जा
जो गायब क्योंकि है हुक्म उसको हमेशा सामने वालों को नहीं, देते वो अपने सामने वाले को ऑर्डर हाँ दिया जी, जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, फायजा ने बिल्कुल सही कहा है कि हुक्म हमेशा सामने वाले को दिया जाता है, ना तो जो यहाँ पे है ही नहीं गायब लोग, उनको भी नहीं, साइडों वालों को भी नहीं दे सकते, अपने आप को भी नहीं देते, तो फिर सामने वाले बेचारे दो बचते हैं, एक एक और एक ज्यादा, तो उसको ही हुक्म देते हैं, उसको ही मना करते हैं, इसलिए दो दो हो गए। तो ये तो अच्छा है ना, टेबल छोटा हो गया। अच्छा, इसको अब नेक्स्ट गुलाम गुलाम अहमद ब्रदर है या सिस्टर है, ये करवाएं दाराबा वाला। दाराबा आपको पता है इसमें जेर आती है, दाराबा यदरिबु री, री वही वाली साउंड जेर आएगी इसमें, इसके अमर में भी एदरिब, तो वही स्टाइल चलेगा। तो चलें करवाएं, सिस्टर हैं, ब्रदर है गुलाम अहमद, आपने हैंड रेस किया, अपना माइक अनम्यूट करें। ब्रदर अरहम करा दें, अरहम कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी। अस्सलाम। दराबा, दराबू, दरबता, दरबतु, दरबतुम, दरबना, दरबत। यदरिबू, यदरिबूना, तदरिबू, उदरिबू, तदरिबूना, नदरिबू, तदरिबू। इदरिब, इदरिबू, ला तदरिब, ला तदरिबू। दारिबुन, मदरूबुन, दरबुन। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी स्पीड है, मेरे इशारे पीछे रह गए थे, लेकिन यहाँ पे आके ना आपने जब मुजारे के अंदर अदरीबू बोलना था, वो उदरीबू या इदरीबू नहीं बोलेंगे, उसकी हमजा जो है वो जबर के साथ है, अदरिबू। अदरीबू, और बा के जी ऊपर जी, पेश अदरिबू। होगी, ठीक है, यदरीबू यदरीबूना तदरीबू अदरीबू तदरीबूना नदरीबू या तदरीबू, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, इसका मतलब तो पता है ना, दाराबा का क्या मतलब है? दाराबा उसने मारा, और यदरीबू हमारा उसने मारा। ठीक है, वो बिल्कुल। अच्छा, मारते इसी हैं। तरह देखिए सामिया, आखिरी स्टाइल जो हमारा, आपको पता है उसके तो शुरू से ही डिफरेंस, उसके माजी में ही मीम पे जेर आ जाती है, लिहाजा वो बेचारा डिफरेंट हो जाता है, साइड पे ही आ जाता है। सामिया उसने सुना, सामियू सामी सामी, तो सामी तुम सामी ना, या समी तो सामियत, समी तुम समी। यस्माऊ यस्माउना तस्माऊ, अस्माऊ तस्माउना अस्माऊ, या तस्माऊ, इस्मा इस्माऊ, ला तस्मा ला तस्माऊ, सामिउन मस्मूउन समउन। ये कौन करेगा? आयशा, आयशा आप कराएं, आपका माइक पहले अनम्यूट है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समिअ, समिउ, समिअता, समिअतु, समिअतुम, समिअना, समिअत। यस्माउ, यस्माउना, तस्माउ, अस्माउ, तस्माउना, नस्मा, तस्माउ। इस्मा, नहीं, इस्माउ, ला तस्मा, ला नस्मा। तस्माउ, अच्छा, नहीं, आप इसको नस्माऊ का ला आइन पे, वो मेरे तस्मा। ख्याल मिस प्रिंटिंग है, आइन पे पेश बोलनी है, नस्माऊ, ठीक है, आइन पे पेश बोलनी है, नस्माऊ, और ओके। हिया ला तस्मा, तस्माउ, आगे। ला तस्माउ, सामिउन, मस्मूउन, समउन। ठीक है, आप इशारे कर रही थी साथ, इशारे कर नहीं, रही बस थी? जल्दी जल्दी पढ़ती गई। नहीं, अब याद रखें, आपको इशारे देख में ना रही थी। चलेंगे तो, इशारे नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जानी है इसलिए इशारे जरूर करें, आप लोग इशारों से याद करेंगे तो याद, आज जो हमारा नुक्ता पॉइंट है वो भी यही है कि जितना चीज को, आंखों, अपने सारे पार्ट इस्तेमाल, आंखों को देखने के लिए, मुंह को बोलने के लिए, अभी हमने टीपीआई भी किया था ना, कानों को सुनने के लिए, और मुंह से बताएं भी, और अपने हाथों को इशारों से, तो फिर आपको अच्छा याद होगा, वरना याद रखें फिर भूल जाएगा, और लिखेंगे तो फिर तो बहुत ही अच्छा याद होगा। तो बस आपने अब ये देखें, ये तो आपको चारों बता दिए थे मेन मेन। अब आपने जो इसके बाकी है ना, जो इस सेट के, जैसे आलिमा, आमिला, ये आप सब ने इसको जरूर घर में ट्राई करना है, पूरे पूरे टेबल है, टोटल 11 है तो टेबल है आपके, आप ये 11 पूरे कर लें तो इंशाल्लाह आपका बहुत जबरदस्त QC1 अच्छा सा हो जाएगा, जब आपके ये 11 टेबल पक्के पक्के याद हो जाएं। तो ये आने ही तब है जब आप उसको रिवाइज करेंगे बहुत। ये देखें, आज का पॉइंट भी हमारा यही है कि कितना याद रहता है, अगर सिर्फ चीज को पढ़ लेते हैं ना, बस रीड कर लिया, तो आपको 25% सिर्फ याद होगा। अगर आप उसको साथ सुन भी लें, कोई बोल रहा हो और आप सुन रहे हैं, जैसे अब आप क्लास को सुन रहे हैं तवज्जो से, बेशक इसकी रिकॉर्डिंग भी दोबारा सुन सकते हैं, तो आपको 35% याद हो जाएगा। फिर अगर आप फर्ज करें आपने उसको देखा भी, साथ देखना भी शुरू कर दिया, पढ़ना भी सुनना भी, तो आपको 50% याद हो जाएगा। और फिर अगर आपने उसको साथ कहा भी, यानी कि मुंह से अदा भी किया, बोला भी, तो आपको 60% याद हो जाएगा। और अगर आप उसे करके भी देखें, जैसे अब हम टीपीआई करते हैं इशारों से, यानी आपने पढ़ा भी, सुना भी, देखा भी, और कहा भी, और फिर किया भी, तो आपको 75% याद हो जाएगा। इतना फर्क पड़ता है।
तो अब ये अब आपकी मर्जी है, आपने कितना कितना याद करना है, अपने अपने यहाँ हिसाब लगा लें कौन कौन से किसने याद करने हैं। और अगर ये सारा कुछ आप करें, यानी कि सारा कुछ करके और फिर कहें भी और करें भी पूरी टीपीआई के साथ हर चीज़, तो आपको 95% इंशाल्लाह याद हो सकता है। बल्कि इसमें लिखने वाला भी ऐड कर लें आप साथ में, तो फिर आपको बहुत अच्छा याद हो जाएगा इंशाल्लाह। और यही फ़ायदा होता है टीपीआई का जो हम करवाते हैं। अब यहाँ पे तो ऑनलाइन क्लास में हम टीपीआई कराते हैं, वरना टीपीएस भी एक होता है, उसका होता है ट्विन पेयर शेयर। वो इस तरह होता है, दो दो की जोड़ियां बना दी जाती हैं, वो एक दूसरे का सुनते हैं टेबल ना, पहले एक बोलता है फिर दूसरा सुनता है फिर दूसरा। तो वो फिजिकल क्लास में तो बहुत अच्छा सा सेटअप बन जाता है, उसका बड़ा फ़ायदा होता है। ठीक है, तो वो भी वैसे हम लोग क्लास में जैसे करवाते थे ना, एक सवाल पूछे बोलचाल में दूसरा जवाब सर करवाते होते थे अक्सर, तो इस तरह ये भी समझे टीपीएस ही है। ठीक है, तो वो यही हो जाता है कि दो एक पढ़े दूसरा बोले पहला सुने। और बाकी ये जो देखें साथ होमवर्क वाली स्लाइड आती है लास्ट पे हमेशा, ये भी अगर आप ये, हालांकि वो कंपलसरी वाले होमवर्क तो नहीं थे कि जिसका आपके नंबरिंग होनी थी, लेकिन अगर आप ये लोग करेंगे तो बहुत फ़ायदा होता है। जिसमें था 2 पढ़ने के, 2 सुनने के, 1 सुनाने का, और साथी के साथ बात करने का, और नमाज में सूरतें बदलने का। वो याद है ना, वो स्लाइड हम हमेशा लास्ट पे देखते हैं, तो वो था। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी खुशी की बात है ना कि हमारे ये पूरा हो गया है। किसी को कोई सवाल पूछना है, कोई टेबल रिवाइज करना, अभी हमारे पास टाइम भी है तो कर सकता है। आगे हाँ, ये वो 7 होमवर्क थे ना जिसकी मैं बात कर रही थी, कि 2 तिलावत के आप 5 मिनट ज़ुबानी पढ़ें, रोज़ अपनी आदत बनाएं कुरान पढ़ने की। और अब तो देखें आपने QC1 किया ना, अब तो बड़ा मज़ा आएगा जब भी आप कुरान पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ भी इसमें से आता होगा, कोई एक वर्ड किसी भी सफ़े में। बल्कि अभी तो ये 50% वाली इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेसन है आपका 20 लेसन, उसमें आप यही देखेंगे कि आपको कितना सीखा आपने। और फिर आप बेशक चैलेंज है कि आप अपने कुरान के किसी भी पेज को उठा के देख लें और अंडरलाइन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 50% से ज़्यादा ही आता होगा इंशाल्लाह। तो आप ज़रूर कुरान की तिलावत देख के क्या करें, 5 मिनट ज़बानी, फिर अपनी बुक को पढ़ें, अपने जो पॉकेट बुक कार्ड दिया हुआ है इसको देखा करें। ये जो स्लाइड्स आती हैं इनको आप एक दफ़ा नज़र मार लिया करें, बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है इनसे। फिर आप अपने वीडियो रिकॉर्डिंग दोबारा सुन सकते हैं, अपने दोस्त से बात करें, साथी से, और नमाज में सूरतें बदलें। और सबसे बढ़िया देखें साइड पे जो लिखा हुआ है कि आप जो हैं, अल्लाह ताला ने आपको चूज़ किया है कुरान सीखने के। कुरान ऐसे हर बंदा नहीं आके पढ़ लेता, इसको अल्लाह ताला चूज़ करते हैं, जिसको चूज़ करते हैं वही यहाँ बैठ सकता है। अदरवाइज अल्लाह की ये जिंदा किताब है, जब हम खोलते हैं तो अल्लाह तो हमारी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। अल्लाह को पता होता है कौन कौन खोल के बैठा हुआ है, कौन पढ़ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, और इस इंतखाब को जो ना नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और दुआ, ये दुआ आज हमने पढ़ भी ली, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये दुआ हमें बार बार पढ़नी है, ताकि देखें कि अल्लाह से हम मदद मांगें कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए और ज़्यादा। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने 232 अल्फाज मुकम्मल करने थे QC1 में, आज 19 लेसन ख़त्म पर अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मुकम्मल हो गए हैं, जो कि कुरान में इतनी दफ़ा रिपीट होते हैं कि 41,111। और ये जो बैटरी हमारी यहाँ तक ही हमने जाना था इंशाल्लाह QC1 में। बाकी जो ऊपर पड़ी हुई है ना खाली, वो फिर आप QC2 3 4 5 इंशाल्लाह करेंगे तो फिर आपकी बैटरी ऊपर जाती जाएगी इंशाल्लाह। तो इसी बात पे खुश होके सब दिल से कहें अल्हम्दुलिल्लाह। और ये फ्लावर भी है आप सबके लिए, ताकि आप लोग खुश हो जाएं। और अपने इस पॉकेट कार्ड को ज़रूर याद रखें। अच्छा, सब लोगों ने ऐसे ही हैंड रेस किया हुआ है या किसी को कुछ पूछना है, या वैसे ही खड़े हैं? अगर किसी को सवाल है तो पूछें फिर इंशाल्लाह। और ये कि आप जी मुझे पूछने मैडम। जी जी वो जैसे तफअलु जिसमें मतलब आपने किया, और हिया तफअल, उसमें थोड़ी मुझे वो हो रही है समझने में, मतलब दिक्कत हो रही वो है कैसे देखिए हो। आप सेम ही, वो लफ्ज सेम ही है। इंशाल्लाह आप जब पढ़ा करेंगे ना कुरान में, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ अंता से बात हो रही है या हिया से बात हो रही है। लफ्ज लिखने में सेम है, लेकिन मीनिंग दोनों का फर्क है। वहाँ है हिया अंत तफालू, कि वो एक मर्द करता है, और ये हिया तफालू वो एक औरत करती है। तो जब देखें आप जैसे कुरान में पढ़ते हैं तजरी मिन तहतिहल अनहार, जन्नत का जब जिक्र आता है तो वो तजरी जो होता है, वो तजरी भी असल में इस तरह ही बना है ना, कि वो नहरें बहती हैं। तो नहरें जो मतलब मुअन्नस है, तो वो फिर जन्नत का जिक्र तो हमें पता चला, ये तो बहने की यानी मोनस का आ गया। इसी तरह कभी कोई आएगा तो वो जब पढ़ते जाएंगे ना तो इंशाल्लाह पता चलेगा। तो फिलहाल आप बस इसको याद रखें कि टेबल में ये दोनों लफ्ज सेम होते हैं, तो जैसे आप करेंगे इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। ठीक है ना? अच्छा जी, चलें ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा बताया करें, सिखाने से ना ज़्यादा आता है, जब इंसान किसी को सिखाता है तो फिर ज़्यादा। जी शाहिद मकसूद साहब, आपका हैंड रेज़ हुआ है। अच्छा सिस्टर, कल हमने पढ़ा था हल अंता नासिरुन,
تو جی یہ مرد کے لیے استعمال ہوگا وہ کیا وہ مدد کرتے ہیں؟ اسی جی طرح اگر ہمیں انتا فیمیل کا بنانا ہو تو وہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ وہ آپ پھر جب آپ اگلے کیوسیز کریں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چلے گا. انتا جو ہوتا ہے نا وہ مذکر کے لیے ہوتا ہے, تو مونس کے لیے صحیح. کچھ اور ہوتا ہے, وہ انتی ہوتا ہے. اور پھر ناصر آپ کو پتہ ہے اس ہاتھ سے ہم کرتے تھے, ناصر مدد کرنے والا. تو اگر ہم نے اس کی جی جی مونس بنانا ہو تو وہ تو بڑی آسان ہے, ناصرہ. جیسے راشد, راشدہ. تو عربی میں بھی کئی لفظوں کی تو مونس بہت آسان سے بن جاتی, ناصر, ناصرہ. تو صحیح. لیکن اس کے لیے زیادہ جملہ ہو جائے گا, لیکن آپ کو اسی لیے آسان آسان پڑھایا ہے, اور جو زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن میں, کیونکہ مذکر کے صیغے یہ والے زیادہ استعمال ہوتے ہیں, مونس کا صرف ایک زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو وہ آپ کو پہلے کرایا. اب انشاءاللہ آپ جب نیکسٹ لیولز کریں گے تو سارا کچھ آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گا. صحیح. جی ٹھیک ہے. چلو صحیح, الحمدللہ. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو اسی طرح پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کی کلاس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. سسٹر نے بہت محنت سے جو ہے آپ کو وہ کرایا. ابھی چند ایک منٹ ہیں تو چلیے کوئی تھوڑا سا میں بھی بتا دیتا ہوں. یہ کیا لکھا ہوا ہے, کوئی مجھے بتائے. یعلم. اس کا کیا ترجمہ ہوگا, ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ اس نے جانا, وہ جانتا ہے. وہ جانتا ہے. وہ جانتا ہے. مدارے ہے وہ جانتا ہے یا وہ جانے گا. رزقتا, اس کا کیا ترجمہ ہو؟ ہاں جی, اس کا ترجمہ کریں. وہ اس رزق کا دیتا رزق, ہے. آپ نے رزق دیا. آپ نے رزق دیا. آپ نے رزق دیا. تو نے رزق دیا, تو سامنے نے والے رزق, کے کیا ہوتا ہے. تو نے رزق دیا. نعلمو, اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ جانتا ہے. ہم نہیں جانتے ہیں. وہ ہم نے کیا جانا. ترجمہ ہوں. ہوگا؟ میں جانتا ہوں. ہاں, نعلمو ہم جانتے ہیں. ہم جانتے رزق تو کیا ترجمہ ہوگا؟ میں میں نے میں رزق رزق دیا. دیتا ہوں. میں میں نے رزق رزق دیا. دیتا ہوں. میں نے رزق دیا. یخلقو, وہ اس نے رزق پیدا دیتا ہے. اس نے خالق, پیدا کیا. پیدا کیا. مسز بابر, آپ کے ہاں بہت شور ہے, پلیز اپنا مائک جو ہے میوٹ رکھیے تاکہ کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں, بجائے آپ کے شور کی وجہ سے جو نہیں آ رہا ہے وہ بھی نہ آئے. وہ پیدا کرتا ہے. اعبدو کیا ترجمہ ہوگا؟ میں عبادت کرتا ہوں. میں عبادت عبادت کرتا کرتا ہوں. ہوں. ارزقو, ہم رزق دیتے ہیں. نرزقو, اخلقو, ہم میں نے پیدا کیا. میں نے پیدا کیا. اخلقو میں پیدا کرتا ہوں. یہ سارے مدارے ہیں, مدارے کی علامتیں آ رہے ہیں, یا حمزہ نون یا. تو اب مدارے کا ترجمہ مدارے میں کیجئے, ماضی میں مت کیجئے, اس پہ توجہ دیجئے. انعمتا کیا ترجمہ ہوگا؟ تو نے نام کیا. ہاں, ماضی کا صیغہ ہے, تو نے انعام کیا. نعلمو کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں, مدارے کا ترجمہ ہے. خلقتا کیا ترجمہ ہوگا؟ تو نے پیدا کیا. بھی کیا یا تو نے آپ پیدا کیا, ماضی کا صیغہ ہے. صدقت, صدقت, تم ماضی ہے یا تم نے مدارے؟ سچ پہلے تو یہ بولا. دیکھنا نہیں, یہ ماضی ہے یا مدارے ہے. وہ سچ بولتی ہے. ماضی, وہ اس ماضی نے ہے تو سچ ماضی بولا. ہے, بولتی ہے اس کا نے سچ ترجمہ بولا. کیسے ہوگا؟ اس نے سچ بولا. اس نے سچ کہا, اس نے اس نے سچ سچ بولا. بولا. تو یہ آپ کے کچھ سوالات رہ گئے تھے, انہیں دیکھ لیتے ہیں. رحیم کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اے بی سی ڈی. مسلسل رحم کرنے والا. مسلسل رحم کرنے والا. الصالحات کا کیا معنی ہوگا؟ اے بی سی ڈی. اچھے مال. اچھے اعمال سی. جی, اور یسرنا کے کیا معنی تھے؟ اے بی سی ڈی. ہم نے ہم آسان نے بنایا. آسان بنایا. زدنی کے کیا معنی ہے؟ اے بی سی ڈی. زدنی, زیادہ کر مجھے. زیادہ کر مجھے. اللہ تعالیٰ نے رب زدنی علما سکھایا کس کو؟ اے بی سی ڈی.
बी حضرت محمد مصطفیٰ صلی حضرت اللہ محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم. اسلامی تعلیمات کے سب سے اہم ذرائع کیا ہے؟ اے بی سی ڈی. سی سب سے سی قرآن قرآن اور حدیث حدیث. بھی ایک ہے سے حدیث بڑھ حدیث اور قرآن قرآن دونوں اور سے. حدیث ہے اللہ دونوں زینہ آگے کے معنی بتائیے. اے بی سی ڈی. جو وہ جو لوگ وہ سب لوگ جو جی لوگ جو احسن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اے بی سی ڈی. بہترین بہترین بھی بہترین بی. بہترین بھی نیات کا واحد کیا ہوگا؟ اے بی سی ڈی. نیتن نیات سی. کا نیتن سی ایکم کے نیات کیا معنی ہے؟ اے بی سی تم ڈی. سب میں تم میں تم میں کون؟ کون کون بی. الجکم میں کون اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے کہ کون ہے. اے بی سی ڈی. بہتر عمل میں عمل میں بہتر عمل بہتر میں بہترین اے. عمل اے اللہ ہمیں ثواب دے گا. اے بی سی ڈی. اے نیتوں. ہماری ہماری نیت نیتوں ہماری نیتوں پر اے ہماری اور نیت ہماری پر. کوششوں. اور پر کوشش اللہ نے ہمیں پیدا کیا یہ دیکھنے کے لیے کون بہترین ہے. اے بی سی ڈی. سیکھنے میں سیکھنے ڈی. میں چاروں میں چاروں درست ہیں. دوبارہ دیکھیے. چاروں درست انفرادی ہے. کاموں میں، سماجی کاموں میں، نماز میں، سیکھنے میں. وَيَنْصُرُونَ اللہ کے معنی اے بی سی ڈی. اے کہاں ہے وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ اور وہ سب اور مدد کریں گے وہ اللہ کی. سب اب اس مدد کی مدد کرتے ہیں کرتے ہیں اللہ کی. ینصرون مضارع ہے، مدد کرے گا حال اور مستقبل کے ترجمے ہوں گے. یا ملون السیئاتی. مددگار اے ہے. بی سی ڈی. سیئاتی وہ ان سب پہلے نے اے وہ سب کی کرتے ہیں برائیاں برائیاں. مضارع ہے، وہ دو سب ترجمے ہوں گے. برائیاں وہ سب کرتے ہیں برائیاں، وہ سب کریں گے برائیاں. حال اور مستقبل. کیف تعملون اے بی سی ڈی. تم کیسے عمل کر کیفا کیسے تم سب کیسے عمل تم کرتے ہو عملون مضارع ہے، دو جواب ہوں گے. حال اور مستقبل. عمل کیا. کیسے تم سب عمل کرو گے یا اے تم ڈی سب عمل کرتے ہو. فلا انتم کرو گے. عابدون اے بی سی ڈی. انتم عابدون اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو گڈ. نہیں. حل اور انتم نہ عابدون اے بی سی ڈی. عربی میں جواب چاہیے. هل انتم عابدون نعم 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 نحن انا عابدون. عابدون اب انا نعم نحن عابد. عابدون انتم تو جمع ہے تو یہ نعم کیسے انتم. آدمی نحن عابدون نحن انتم نعم نحن نحن ہم اضافی ہے اس کا عابدون. جی حل ہم داربون اے بی سی ڈی. عربی میں جواب چاہیے. داربون نعم 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 هو ہم ہم داربون داربون. ڈی. ہم نعم ہم ہوا. ڈی اگر یہ سوال نعم میں ہم ہو تو داربون جواب میں ڈی یہی رہتے ہیں. نام ہم نعم داربون. ہم داربون حل انتا سامع. دی دی جی عربی میں جواب چاہیے. نعم انا سامع نعم انا نعم انا سامع. سامع دی ہم آنا سانے درست. حل انتم عالمون اے بی سی ڈی. نعم نحن نعم نعم نحن انتم عالمون. عالمون سی. ڈی نعم نحن عالمون سی فعلا کا مؤنث چاہیے. اے بی سی ڈی. تفعلوا اے. قالت قالت سی یہ تفعلو کہاں سے آ گیا؟ فعلا کا سوری مؤنث سوری چاہیے. فعلت تا لگا دیں. فعلت قالت 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 سی سی. فعلا سے تا قالت لگا دیا. فعلت. تدریبو کا ترجمہ اے بی سی ڈی. تدریبو. تم مارتے ہو. تدریبو مدارے اس وہ کا مدارے. دوسرا ترجمہ بھی تو بھی ہو وہ سکتا ہے. وہ مارتی ہے. ٹی. وہ مارٹ دیکھو ہوا تدریبو یا انتا تدریبو اور ہیا تدریبو تو اس کے دو ترجمے ہوں گے. تم مارتے ہو وہ مارتی ہے. ہیا تفعلو کے معنی بتائیے. ابھی ہیا آ گئی ہے. اے بی سی ڈی. ڈی اس عورت نے کیا اس ہیا عورت نے تفعلو. کیا وہ کرے گی ڈی وہ کرتی ہے. تینوں. وہ کرتی ہے اے سی ڈی بی سی ڈی. کرے گی وہ کرتی ہے. تفعلو مضارع ہے. دو ترجمے ہوں گے حال اور مستقبل کے. تعلمہ کا ترجمہ اے بی سی ڈی. کرے گی کرتی تعلم تعلمہ اور اس نے سیکھا تعلیم حاصل حافظ کرنا. وہ جانتی ہے. بی. وہ جانتی ہے یا وہ جانے گی. ہوا یعملو کا مؤنث چاہیے. ہوا یعملو هي تعمل یہ تعمل تعمل. تعملو تو یہ آپ نے دی کر لیا. تو آئیے دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و جی بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر.
اللہ حافظ. ابھی اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں, پوچھیے.